بسم الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. اللهم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبق پڑھے محمد وعلی دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد عبادت اور مقصد طہارت لے کر آئے خداوند عالم ہم سب کو ان مقاصد میں بھی کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. مسلسل اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ خدا نے حسین جیسی نعمت ہم سب کو عطا فرمائی. خدا نے اہل بیت جیسی نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائیں. واللہ آج جن لوگوں کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، میں ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں، وہ امتیں کنفیوز ہیں حق و باطل میں. ان کی محبتیں کنفیوز ہو چکی ہیں، ان کی نسلیں کنفیوز ہیں کہ واقعاً محبت کس سے کرنی ہے اور نفرت کس سے کرنی ہے. کل میں نے چھوٹی سی مثال دی کہ ان کا بڑے سے بڑا مفتی بھی یہ نہیں بول سکتا کہ یزید پہ لعنت بھیجنا صحیح ہے یا غلط ہے.
یہ نوبت تب آتی ہے جب انسان کنفیوز ہو جائے کہ واقعاً لائق محبت کون ہے اور لائق نفرت کون ہے. جب شخصیات کو قرآن کے اصولوں سے زیادہ اہمیت دی جائے کہ ایک مرتبہ میں کہوں قرآن حق ہے، دوسری طرف کہوں کہ فلاں شخصیت حق ہے، اب میں کس چیز کو کس چیز سے موازنہ کروں گا؟ ایک طرف قرآن کا اصول ہے کہ اللہ کی ظالموں پہ لعنت ہے، ایک طرف میں اتنا شخصیت پرست بن جاؤں، یہ بھی ایک طرح کی بت پرستی ہے کہ میں یہ نہ کہہ سکوں کہ واقعاً حق کیا ہے باطل کیا ہے. فرمایا شخصیات میں حق و باطل کی پہچان کے لیے خدا نے اگر کسی کو چنا وہ علی بن ابی طالب کو چنا کہ اگر شخصیتیں آپس میں لڑ پڑیں اور مجھے پتہ نہ لگے کہ میں نے کس طرف جانا ہے تو فرمایا علی الحق والحق مع علی. اور کلام رسول میں اگر کنفیوژن آپ کو نظر آئے، اور واقعی یہ کنفیوژن ہے کہ آج تمام تر اعتراض کرنے کے بعد بھی مثلا انجینئر مرزا بڑی فالوونگ ہے اس بندے کی، اور فالوونگ کیوں بڑی کہ اس نے وہ باتیں کی جو عامہ اہل سنت کرنا چاہتے تھے پر منہ پہ لانے کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ اندر سے ایک چیز آپ کو کرید رہی ہے کہ بھائی کیسے ممکن ہے کہ مارنے والا بھی مرنے والا بھی دونوں کی تعریف کی جائے. یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ان نیچرل ہیں، غیر فطری باتیں ہیں کہ کیسے ہم یزید کی تعریف کر سکتے ہیں اور کیسے ہم یہ بول سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ باللہ غلطی پر تھے. یہ باتیں ان کو اندر سے کوہتی ہیں. اب ایک بندہ اٹھتا ہے وہ صرف اندر کی بات کرتا ہے جو فطرت کی بات ہے، جو حق و باطل کی بات ہے، لیکن اتنی باتیں کرنے کے بعد بھی وہ بھی کسی نہ کسی جگہ پہ اٹک جاتا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی احادیث ہیں، کیونکہ اس کا ماخذ اس کا منبع قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے وہ صحیح ہے نہیں. یہ شاید لوگوں کو پتہ نہ ہو، محمد ابن اسماعیل جس نے صاحب کتاب بخاری 6 لاکھ حدیثوں سے 6 لاکھ حدیثوں کو چھاٹی کر کے اس نے یہ کتاب لکھی ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی جھوٹی حدیثیں بنائی ہوں گی، کتنا جعل حدیث کیا ہوگا کہ وہ کہے کہ میں 6 لاکھ حدیثوں سے چھاٹی کر کے کتاب بنا رہا ہوں. اس کے باوجود بھی اس کتاب میں کئی ایسی روایتیں ہیں جو قرآن سے اور منطق رسول سے ملتی نہیں ہیں. لیکن اب منبع اور ماخذ کیا بن گیا؟ حدیثیں بن گئی. جب یہ منبع بنا، مرکز بنا، لہٰذا وہاں سے وہ کوئی حدیث اٹھاتا ہے اور بعض چیزوں پہ وہ اٹک جاتا ہے. شخصیات میں اگر کسی کو حق بنایا تو علی بن ابی طالب کو بنایا، اور فرمایا روایات میں اگر کوئی حدیث سمجھ میں نہ آئے تو اس کے لیے اگر کسی کو مرکز بنایا تو وہ قرآن کریم کو مرکز بنایا کہ چاہے حدیث کے آگے قال رسول اللہ لگا ہو یا کسی بڑی شخصیت کا نام لگا ہو. فرمایا کوئی بھی حدیث میری قرآن کے مفہوم یا آیت سے ٹکرائے اسے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ لینا، یہاں فرمایا اسے دیوار پہ مار دینا اگر یہ اصول قرآن کی مخالفت کرتی ہے. اب اتنے بڑے تلاطم میں نفاق کے کس نے ہمیں نکالا؟ محمد اور آل محمد نے نکالا کہ آج ہماری نسلیں کنفیوز نہیں ہیں کہ حق کیا ہوتا ہے باطل کیا ہوتا ہے. کہ میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ آج یہ سننا بڑا آسان ہے کہ ایک بندہ امام حسین کے لشکر میں ہے، ایک بندہ یزید کے لشکر میں ہے. شب عاشور لشکر یزید میں اصحاب یزید نے غسل شہادت انجام دیا ہے. یعنی یہ نہیں کہ سارے کے سارے لالچ میں آئے ہوئے تھے، مال غنائم کی لالچ میں، کہ آج کا مسلمان جب یہ سنتا نواس رسول کو قتل کر دیا، کہ ان کو نہیں پتا تھا نواس رسول ہیں؟ علم رکھتے ہوئے کہ نواس رسول ہے قتل کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بیک اپ میں ایسی حدیثیں ان کو سنائی گئی تھی کہ آج کا مفتی بھی منبر پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ رسول خود، وہ آج جرت نہیں ہوتی ان کو بیان کرنے کی، ورنہ مسلم بخاری ان حدیثوں سے بھرا ہوا ہے. ان کے بڑے بڑے فقہا، ان کے بڑے بڑے علماء نے ان حدیثوں کو صحیح و سند قرار دیا ہے. نسبت رسول کی طرف کے کلمے نے تھوڑی سی مثال دی
کہ 20 سال کے عرصے میں حدیثیں بنائی گئیں. امیر شام کو پتا تھا کہ علی میرے مقابلے میں آئے، پھر حسن میرے مقابلے میں آئے. اب آپ سوچئے 20 سال کوئی مقابلے میں نہیں آ رہا، اور یہ جرت پیدا ہو جانا کہ اپنے بعد یزید کو اپنا ولی عہد بنائے، جبکہ امت کو پتا تھا یہ بندہ فاسق ہے. اور بڑے بڑے لوگوں سے اپنے بیٹے کے لیے بیعت بھی لے لینا. پورے مدینے سے حسین ابن علی مخالفت کر رہے ہیں نا، لیکن دوسرے اکابر نے بیعت کر لی نا. مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ مائنڈ سیٹ وہ حدیثیں جو بنائی گئیں کہ آج بھی ایک مفتی ممبر پہ بیٹھ کے سناتا ہے کہ رسول خدا نے کہا، یا فلاں صحابی نے نقل کیا ہمارے لیے کہ اگر چاہے تمہارا حاکم کوئی حبشی غلام بھی بن جائے اور کان کٹا ہوا ہو اس کا، مطلب ایسا غلام جس کو سزا بھی دی گئی ہے اور کان بھی کاٹا گیا ہے، اور فرمایا کشمش جیسے اس کے بال ہوں، چاہے وہ فاسق بھی ہو چاہے وہ فاجر بھی ہو، تمہیں حق نہیں اس کے خلاف قیام کرو. لفظ جماعت جو آپ سنتے ہیں نا، جو جماعت سے نکلے اسے رافضی کہتے ہیں نا، جو جماعت سے نکلے. پہلے صرف یہ تھا کہ اس کی مخالفت کرنا گناہ ہے، پھر یہ تھا دل میں مخالفت کر سکتے ہیں، زبان پہ مخالفت نہیں لا سکتے، پھر یہ کہا کہ اگر مخالفت کریں گے تو اس کو قتل کرنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے جو مخالفت کرے گا. امت خاموش ہو گئی کہ حدیث رسول ہے، ہم حاکم کے خلاف قیام نہیں کر سکتے. ابو ذر سے نقل ہے ہم حاکم کے خلاف قیام. علی بن ابی طالب سے حدیث جوڑ دی انہوں نے کہ علی نے کہا ہے کہ اگر کوئی مجمع میں علی والا بھی ہو وہ علی کا نام سن کے چپ ہو جائے کہ بھائی میرے مولا نے کہا، میں کیسے قیام کروں. اب ابو ذر سے جوڑ دیا، جناب عمر سے جوڑ دیا، اکابر اصحاب سے جوڑ دیا. فیکٹری لگا دی حدیث بنانے کی کہ بخاری کا لکھنے والا کہے کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں کی چھاٹی کی ہے، 6 لاکھ. اب جس طرح آپ مجمع میں بیٹھے ہیں، میں مولوی اور سر پہ امامہ رکھ کے آپ کو کہوں حضرت علی نے کہا، کوئی پوچھے گا مجھ سے مولانا کس کتاب سے کہہ رہے حضرت علی نے کہا؟ مجمع تو مولوی پہ شک نہیں کرتا نا کہ مولانا صاحب سید ہیں جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے. اس زمانے میں بھی عامہ ناس تھے، کسی پہ تابعی کا ٹیگ ہے، کسی پہ صحابی کا ٹیگ ہے، کسی پہ پتہ نہیں امت کے ماموں کا ٹیگ ہے، یہ بڑے ٹیگ لگے ہوئے تھے. اب اگر کوئی منبر پہ عامہ مردم علی بن ابی طالب کو اگر سب و شتم کر رہے ہیں تو کچھ مان کے کر رہے ہیں نا سب و شتم. وہ عبادت سمجھتے تھے حضرت علی کو برا کہنا، کیونکہ ایک بڑا بندہ آ کے بیٹھ کے امت کو کیا کر رہا ہے؟ گمراہ کر رہا ہے. ایک عام آدمی مسلمانوں کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا مولوی خطرناک ہوتا ہے. عام آدمی کیا کرے گا؟ شراب پیے گا، زنا کرے گا، چھوٹی موٹی چوریاں کرے گا، کسی کے ایمان کو تو خراب، امت کے ایمان کو تو خراب نہیں کر سکتا نا، اپنا ایمان خراب کرے گا. دنیا کو تباہ جاہلوں نے نہیں کیا، عالموں نے کیا ہے. جاہل ریڑھی لگائے گا، جاہل کو چھوٹا موٹا کام کر دے گا، لیکن سب سے زیادہ نقصان دنیا کو کس نے پہنچایا؟ ایٹم بم کسی جاہل نے بنایا تھا. ویتنام پہ اور مختلف ملکوں پہ جو بم گرائے گئے کسی جاہل نے گرائے تھے. لیکن چہر اور علم کی تعریف اہل بیت کے مکتب میں اور ہے. جیسے میں کہتا ہوں پڑھا لکھا جاہل جو اپنے علم کو شیطان کی خدمت میں استعمال کرے، تبھی علم تزکیہ نفس بڑا ضروری ہے. بیٹے کو ڈاکٹر بنانے سے پہلے علم تزکیہ دو، بیٹی کو یونیورسٹی بھیجنے سے پہلے علم تزکیہ دو. کسی خاتون سے شادی کرنے کے بعد اسے علم تزکیۃ النفس دو تاکہ بچہ پیدا ہو تزکیہ تو کر سکے. کہ آج خوشی خوشی کہیں کہ مولانا بیٹا ڈاکٹر ہے، بیٹا انجینئر ہے، بیٹا یہ ہے، بیٹا وہ ہے. اچھا بھائی ڈاکٹر تو بن گیا، لیکن یہ بتاؤ نیک بھی ہے کہ نہیں؟ انجینئر بن کے رشوتیں لیتا پھرے، ڈاکٹر بن کے کسائی بنتے گھومتا پھرے، یہ کیسی تربیت امیر المومنین ہے؟ کہ ڈاکٹر بنانے سے پہلے اسے تزکیے کا علم دو. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے حبیب ان کا تزکیہ کر، ان کو علم کتاب دے، اور علم کتاب دینے کے بعد ان کو حکمت بھی دے. امت کے وہ عالم جو حکیم نہیں تھے، جن کے وقت کے تقاضوں کا نہیں پتا.
آج اگر پوری امت شیعوں کو خدا نخواستہ کافر کہے، کس نے سکھایا اس کو کہ یہ کافر ہے؟ کراچی میں جب جلوس نکلا تھا، میں نے برملا کا نوجوانوں کو میں نے کہا ایک کیمرہ لو، ایک موبائل لو، یہ جتنے جلوس میں ان سے جا کے انٹرویو لو، ایک ایک بندے کو پکڑو اور بولو شیعہ کافر ہے؟ کہتے ہیں کافر ہے۔ بولو کیوں؟ ہمیں نہیں پتا، مولوی صاحب نے بولا ہے۔ ایک بندے کو نہیں پتا کہ آج تک ان کے پڑھے لکھے لوگ تراویح پر بھی اعتراض کرنے لگے، بھائی نبی سے تو ثابت ہے ہی نہیں، لیکن امت کرتی ہے کیونکہ مفتی صاحب نے کہا ہے۔ اسی طرح کئی احکام، کیونکہ عوام تو بیچاری ہے، عوام مفتی کے پیچھے لگے گی، مولوی کے پیچھے لگے گی۔ تو اگر کوئی امام حسین کو شہید کرنے بھی آ رہا ہے، شب عاشور کیا واقعات پڑھیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ صفیں لگی ہیں صرف اس لیے، غسل شہادت کر رہے ہیں کہ کل ہم جہاد کر رہے ہیں خوارج سے، کہ اعلان کیا جاتا ہے شام میں باغیوں کا لشکر آ رہا ہے، باغی جنہوں نے خلیفے کے خلاف بغاوت کی ہے اور اسلام سے خارج ہو گیا ہے، انعام آ کے لے رہے ہیں۔ حبیب کا سر لایا 100 درہم انعام دو، حسین کا سر لایا انعام دو، مسلم کے 2 یتیم بچوں کے گلے کاٹ لیے کہ میں انعام چاہیے کیونکہ یہ اسلام سے نکلے ہوئے۔ اب اس میں کچھ لالچی تھے، کچھ واقعاً یہ سوچ کے، جس طرح آج کا ایک جوان خودکش بمبارڈمنٹ بنتا ہے، وہ لالچ میں نہیں بنتا، اتنا برین واش کیا جاتا ہے کہ بھائی جنت میں جانا ہے۔ کہ میں نے کسی مبارکہ میں واقعہ پڑھا کہ خودکش جوان کو پکڑا گیا افغانستان میں، تو اس کی جیکٹ سے 2 چمچ بھی نکلے، کہ بھائی تم مارنے گئے تھے، چمچ کاہے کے؟ کہ مفتی صاحب نے کہا تھا شہادت کے بعد پہلا ڈنر رسول کے ساتھ ہے، لہذا ہم نے چمچ بھی رکھ لیے۔ جہاں جہاں اندھیرا ہوگا، جہالت ہوگی، وہاں علی نہیں ملے گا۔ جیسے جیسے علم آتا جائے گا، معرفت آتی جائے گی، لوگ مکتب اہل بیت کے قریب ہوتے جائیں گے۔ بچا وہ جو صاحب بصیرت تھا، پہلی صفت اصحاب امام حسین کی بصیرت ہے، کہ جو انسان حق و باطل کو، وہ چاہے بخاری ہو، وہ چاہے کافی ہو، وہ چاہے شیعہ کتاب ہو، وہ چاہے سنی کتاب ہو، حدیث اٹھاؤ اور قرآن کے ساتھ اسے ملاؤ۔ اگر قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے، بڑی سے بڑی شخصیت تو کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، ہمارا نہ جائے۔ اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صاحب تقوی تھا، خوف خدا تھا، ظالم تو نہیں تھا، گالم گلوچ تو نہیں کرتا تھا، لالچی تو نہیں تھا، حب ریاست تو نہیں تھی، حب جاہ تو نہیں تھا، سیانت نفس تھی کہ نہیں، عدالت تھی کہ نہیں۔ فطرت کا تقاضا ہے، نیکیاں ہوں گی۔ اللہ جب انبیاء کو نیکی کا درس دے رہا ہے، جب انبیاء کو فسق و فجور سے دوری کا درس دے رہا ہے، آدم کی اتنی سی غلطی پہ، اتنی سے ترک اولا پہ جنت سے نکال رہا ہے، اور اسی خدا کا نمائندہ حضرت محمد یہ کہے کہ فاسق بھی ممبر پہ بیٹھ جائے تمہیں بولنے کا حق نہیں ہے، فاسق بھی حکومت پر آ جائے۔ یہاں تک روایات میں لایا کہ ایسا فاسق ہو کہ تم یہ سمجھو اس کے وجود کے اندر شیطان اندر چلا گیا ہے، اور تمہارے دین کو بھی تباہ کرنے پر آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، گناہ اس کے سر پر ہے۔ اللہ کو کہنا تو نے کہا تھا کہ حاکم کیسا بھی ہو، تبھی آپ کو کبھی بھی وہ جذبہ نظر نہیں آتا جو کسی معاشرے کی اصلاح کا بیس ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ دوسرا انہوں نے جو جعل حدیث کی، یہاں کا ٹاپک نہیں آیا سی مبارکہ کا، صرف اشارے دے رہا ہوں کیونکہ ریلیٹ ہے ہمارے اس ٹاپک سے بھی۔ ایسی حدیثیں تقریباً 40 سے زیادہ افراد انہوں نے سفر کربلا میں جعلی افراد ڈالے ہیں۔ امام حسین مدینے سے نکلے، ایک بندہ ملا، کہا حسین ابن علی یہ تو خلاف عقل ہے، آپ کربلا جا رہے ہو؟ امام نے کہا نہیں میں نے تو جانا ہی جانا ہے، میں نے تو جان دینی ہی دینی ہے۔ کانٹینٹ ایسا بنایا کہ مولا حسین خود بضد تھے کہ میں نے شہید ہونا ہے، اور یہ مطالب اتنے سرایت کر گئے ہمارے بعض مولویوں میں بھی، وہ بھی ممبر سے پڑھتے ہیں حسین کو شہید ہونا چاہتے تھے۔ مطلب کہتے ہیں ہمیں شوق نہیں تھا حسین ابن علی کو مارنے کا، حسین کو خود شوق تھا۔ دوسرا غلطی تو کی
اتنی سختی یزید کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن کا اصل غلطی الیاذ باللہ حسین کی تھی، کیونکہ رسول کی حدیث ہیں حاکم کیسا بھی ہو، امام شافعی، ابن تیمیہ، سب فقہا کا یہی حکم ہے کہ رسول کی حدیث تھی حاکم کے خلاف قیام نہیں کرنا۔ اب آپ بتائیے اگر امام حسین قیام نہ کرتے، ان ساری جھوٹی حدیثوں کے چہروں پہ تماچا نہ پڑتا، اپنے قیام سے بتایا کہ یہ میرے نانا کی سیرت نہیں ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ میرے نانا کی سیرت ہے، کہ حسین منی وانا من الحسین، کل میں تمہارے درمیان نہ رہوں، میرا حسین تو تمہارے درمیان ہے، جو حسین کرے وہ سمجھو نبی کر رہا ہے۔ مجھے کب پتا چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ فرمایا یہ ہیں، ان کے چہروں کو دیکھو، علی جہاں جائے وہ حق ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے، جنت کے جوان کا سردار اپنے نانا کی مخالفت تو نہیں کر سکتا نا۔ ضروری تھا امام حسین کا قیام کہ امت کے اس کی پوری فلسفی کو ختم کر دیا جائے کہ حکماء فاسق بھی اور خلاف نہیں بول سکتے۔ پھر واقع کربلا کے بعد دو لائنیں کھینچیں، ایک لائن جو حسین نے کھینچی، ایک لائن جو عامہ ناس نے کھینچی کہ حاکم کے خلاف نہیں بولنا۔ اب جو فلسفے امام حسین کے ماننے والے تھے، اب مختلف ادوار میں دیکھتے ہو انہوں نے حکومتوں کے خلاف قیام کیے، وہ زیدیہ ہو، وہ فتحیہ ہو، وہ کیسانیہ ہو، یہ کس کے ماننے والے تھے؟ یہ اسی فکر میں جناب مختار کا قیام متاثر فلسفی آف امام حسین، جناب زید کا قیام فلسفی آف امام حسین۔ ہر زمانے میں آپ قیام جو دیکھتے ہو یہ فلسفی کس کی تھی؟ امام حسین کی تھی۔ اور آج بھی جنہوں نے اس فلسفی کو سنبھالا ہوا ہے، پوری دنیا ایک طرف ہے لیکن ان کو شکست نہیں دے پا رہے۔ زیدیہ بھلے 4 امامی ہوں لیکن حسین والے تو ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں 20 سال والے جماعت سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح گزر گئی۔ 40 سال والے سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح گزر گئی۔ کہ 70 سال کے بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح گزر گئی۔ کہ جو زندگی خواب ہے اس زندگی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرو۔ دنیا فانی، آخرت ابدی۔ کہاں گھر چاہیے؟ آخرت میں، نعمتیں آخرت میں۔ اس دن میں ساتھ دنیا کی کوئی نعمت نہیں جو ہمیشہ کی ہو، لذتیں بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے، طلب ہوگی کھانے کی، پیٹ بھر جائے گا، پھر بڑے چرغے ورغے بھی رکھو، بندے کا دل ہی نہیں ہوتا کھانے کا۔ کسی بھی چیز کی آپ کو طلب ہے، لمیٹڈ۔ کبھی یہ سوچا کرو اللہ نے لذت کو لمیٹڈ کیوں رکھا ہے؟ کسی بھی لذت کو دائمی کیوں نہیں بنایا؟ کہ لوگ لذتوں کو بڑھانے کے لیے کبھی دوائیاں، کبھی مختلف چیزیں استعمال کرتے کہ لذت بڑھے۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ خدا نے لذت کو محدود کیوں بنایا، یہ بتانے کے لیے کہ لذتیں محدود ہیں، یہاں کبھی بھی انلمیٹڈ لذت نہیں مل سکتی۔ اور پھر کبھی سوچا کہ لذت کا اینڈ خدا نے اتنا نجس کیوں بنایا؟ بہترین کھانا کھاؤ انتہا نجاست ہے کہ بندہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، بدبودار نجاست بن جاتی ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کی انتہا یہ ہے کہ اولہ جیفہ، اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، جس کی ابتدا نطفہ پھر خوبصورت بچہ بنتا ہے، پھر خوبصورت جوان بنتا ہے، وآخرہ جیفہ، اور پھر انتہا یہ ہوتی ہے کہ کتنی بھی باپ سے محبت ہو مر جائے، ایک دن سے زیادہ کوئی جنازہ باپ کا زمین پہ نہیں رکھتا، کہ جلدی دفن کر، کہ کیوں؟ کہا ایسی بدبو آئے گی، معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے باپ سے کراہت ہونے لگے گی، محبت باقی رہے دفن کر دے۔ ایک جانور مردار سے زیادہ انسان کے بدن میں بو آتی ہے، بوئے بدن انسان جانور سے بھی بدتر ہے۔ جب اسلام آباد میں واقعہ ہوا تھا نا، ڈیڈ باڈیز کو انہوں نے چھتوں پہ رکھ دیا تھا، پورے محلے میں بو ہو گئی تھی۔ ہمارا ایک دوست کہتے ہیں مولانا جب میں گیا میں 1 ہفتے تک الٹیاں کر رہا تھا، کہہ رہے ہیں میں نے آج تک انسان کی باڈی کو سڑتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اولہ نطفہ، ابتدا بھی گندیدہ، انتہا بھی گندیدہ۔ یہ بتانے کے لیے
جب باڈی سڑنا شروع ہو جاتی ہے، ہم نہیں ہیں، جسم ہے، دنیا میں آئے استعمال کرنے کے لیے. جس طرح آپ گلاس کو یوز کرتے ہو، گاڑی کو یوز کرتے ہو، جسم کو یوز کرنے کے لیے دیا کہ اس سے نماز پڑھ، اس سے کما، اس سے عبادت کر. اور جب جسم ناکارہ ہو جائے گا تو یہ مر جائے گا، پھر روح پرواز کر کے عالم برزخ یا عالم آخرت کی طرف چلی جائے گی، پھر وہاں تجھے ایک نیا جسم دیا جائے گا. لیکن دنیا میں آنے کے بعد انسان اتنا گم ہو جائے کہ بس ہے تو بس یہی جسم ہے، صبح سے شام تک جسم پر ہی توجہ رہے. کہ میں نے پچھلے سال یہ روایت پڑھی تھی کہ وہ خاتون جس نے بدکاری میں زندگی گزاری، گناہ میں زندگی گزاری، بدحجابی میں زندگی گزاری، نامحرموں سے تعلقات بنا کر زندگی گزاری، اس کے لیے ایک روایت ہے کہ جب یہ مر جاتی ہے اور اس کے جنازے کو کفن دیا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، کہتے جب کفن میں لپیٹا ہوا اس کا بدن پڑا ہوگا تو حدیث کے جملے ہیں ملائک اس کو دیکھ کر ہنسیں گے. پوچھا کیوں ہنسیں گے؟ کہ کہیں گے جب بدن کو ڈھانپنا تھا تب نہیں ڈھانپا، اب جب کسی کام کا نہیں رہا یہ بدن تو بدن کو ڈھانپ رہی ہے. پھر جب اس کے جنازے کو قبر میں اتارا جائے گا پھر ہنسیں گے. کہ کیوں ہنس رہے ہو ملائکۃ اللہ؟ کہ جب اس نے گھر کے اندر بیٹھنا تھا تب تو گھومتی رہی، کبھی اس بازار میں، کبھی اس بازار میں، کبھی فلاں محفل میں، کبھی فلاں محفل میں. اور آج جب کسی کی کشش اور توجہ اس کے بدن پر نہیں ہے تو اسے قبر کے اندر ڈھانپا جا رہا ہے، چھپایا جا رہا ہے. کبھی کچھ کام دنیا میں کرنے کو ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد ہو رہے ہوتے ہیں. نماز پڑھائی ہے جنازے پہ، جناب نے کبھی نماز پڑھی نہیں. کب بیدار ہو جائے انسان. اگر ولایت پذیر بننا ہے، اصحاب حسین کو دیکھو. کہ آج میں ایک روایت پڑھ رہا تھا جناب مختلف صحابی امام حسین کے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے. یہ صحابی قاری قرآن تھا، بصرے کا تھا، بہترین قاری قرآن. اصحاب امام حسین کہتے ہیں جب یہ بصرے میں ہوتا تھا تو یہ زیادہ ہنسی مذاق نہیں کرتا تھا. یہ ٹاپک میرا کل کا ٹاپک ہے، لیکن کا شب عاشور خیام حسینی میں ہنسی مذاق تھا. خوش تھے یہ لوگ. قطعاً یہ نہیں تھا کہ کل ہم مارے جائیں گے، نہیں، نہ خوف موت ہے. اس قدر مقام یقین تھا کہ کل شہید بھی ہو گئے تو کیا رسول خدا سے ملاقات کریں گے. اس قدر زندگی یقین سے گزاری کہ پرواہ نہیں کہ کل موت آ جائے گی. تبھی فرمایا اے ولایت کے حصار میں رہنے والو، حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ اللہ کے تیرا حساب کرے تو اپنا حساب و کتاب کرنا شروع کر دے. کل میں نے 3 نشانیاں بتائیں. میرے 11ویں امام فرماتے ہیں کہ نشانی یہ ہے اگر کوئی شیعہ ہے وہ دوسرے شیعے کا خیال رکھتا ہے، جب وہ اللہ کی سبیل پہ چلتا ہے تو وہ موت سے کبھی ڈرتا نہیں ہے. اور فرمایا علی والوں کا بھی اکرام کرتا ہے اور امیر المومنین کا بھی اکرام کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو 2 صفات آپ نے سن لی. پہلی صفت صفت بصیرت، دوسری صفت ایکسپٹنس آف ولایت. اہل بیت کی ولایت کو میں نے اپنے وجود پر نافذ کرنا ہے. ایک اشرافی ہمارا ولایت نظری اور ولایت عملی پر کہ یہ جو آپ کہتے ہو لا الہ الا اللہ یہ نظریہ ہے، محمد رسول اللہ یہ نظریہ ہے. اس نظریے کو اگر جامع عمل پہناؤ گے تو پھر بنے گی ولایت عملی. جس طرح میرے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ یہ نظریہ ہے، عمل میں مطلب کیا، لوٹو مارو کھاؤ پیو اور بھاگو، ساری ملکیتیں پاکستان سے باہر بناؤ، عوام پہ ٹیکس لگاؤ. نظریہ بیان کرنے میں کسی کا کیا جاتا ہے، اچھے اچھے سلوگن، اچھے اچھے نعرے. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے.
کہ آپ کا بھی طرز زندگی منافقت کی موت ہے کہ نہیں، یا صرف نعرے بنانا ہم سیکھتے ہیں؟ تو وہ طرز زندگی بنا، وہ ہے ولایت عملی. نعرہ ہے ولایت نظری، لا الہ الا اللہ نظریہ، محمد رسول اللہ نظریہ، علی ولی اللہ نظریہ. کہ ہمارے استاد ایک بڑی اچھی مثال دیتے تھے کہ آپ کسی گھر میں گئے، اے سی لگا تھا، تو آپ نے دیکھا اے سی بہت اچھی کولنگ کر رہا ہے، بھائی کس کمپنی کا اے سی ہے؟ بھائی فلاں کمپنی کا اے سی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا نظریہ بنا کہ اگر کمرے میں اے سی لگا ہو تو کمرہ ٹھنڈا ہوگا. سیدھے گئے آپ دکان پہ اور آپ نے اے سی لیا اور کمرے میں لگا دیا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے گزر گئے، کمرہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا. آپ نے فون کیا، جناب آئیے، آپ کا کمرہ تو بڑا ٹھنڈا تھا، ہم نے اے سی تو دیوار پہ لگا دیا ہے پر کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا. وہ آ گئے کہ جناب اے سی لگایا تو ہے لیکن اسے آن بھی تو کرو. صرف نظریہ نہیں، اسے کھولو بھی، کرنٹ بھی دو اسے. جب تک اے سی آن نہیں ہوگا تب تک کمرہ ٹھنڈا. اللہ کہتا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. اب مسلمان کے مولانا ہم تو ڈیلے اللہ کہتے ہیں لیکن کامیابی کہاں ہے؟ ذلت ہمارے نصیب میں، رسوائی ہمارے نصیب میں، رشوت ہمارے نصیب میں، گٹر ہمارے نصیب میں. پوری امت کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ، تفلحو کہاں چلا گیا؟ قولو کا مطلب ہے نظریہ بھی ہو اور لا الہ الا اللہ والا عمل بھی ہو. کہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں لیکن دل میں نے الہ کسی اور کو بنایا ہوا ہو تو پھر فائدہ نہیں. تو جب تک ولایت پذیری نہیں ہوگی، ایکسیپٹنس آف ولایت نہیں ہوگی، تب تک نہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا نہ ہمارے وجود میں نور پیدا ہوگا. فرمایا من اخلص اللہ 40 یوما، جس نے 40 دن اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ گزارے. اللہ کی آواز آتی ہے بحرت ینابیع الحکمہ، میں اس کے دل پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہوں کہ صرف 40 دن خلوص کے ساتھ گزار، پھر عمل جب کرے گا تو خدا تمہاری زندگی میں حکمت بھی عطا کرے گا، نور بھی عطا کرے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تیسری صفت جو اصحاب امام حسین میں تھی وہ تھا یسارعون الی الخیرات، کہ یہ کار خیر میں سب سے جلدی آگے بڑھتے تھے، سوچتے نہیں تھے. اب لوگوں کی کیٹیگری بتائی قرآن نے کہ پہلے وہ ہیں جو کار خیر میں آگے بڑھتے ہیں. فرمایا ولا يحزن الذين يسارعون في الكفر لم يضرهم شيئا، اے حبیب غم نہ کر ان لوگوں کا جو جلدی جلدی کفر کی طرف جاتے ہیں. کہ وہ مجھے نقصان نہیں دے رہے، خود کو نقصان دے رہے. ایک بندہ کہے میں نے سورج کی روشنی نہیں لینی تو نقصان سورج کا ہے یا اس بندے کا ہے؟ اللہ بارش برسائے کہ میں نے بارش میں نہیں جانا تو نقصان بارش کا ہے یا نقصان اس بندے کا ہے؟ خدا کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ کا تو نقصان نہیں ہے نا، نقصان آپ کا. کہ حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کار خیر میں جلدی کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو یسارعون فی الاسم والعدوان، یہ بدکاریوں میں جلدی جلدی کرتے ہیں جانے کی، گناہ میں مبتلا ہونے کی ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے. اب یہاں فرمائے 2 لوگوں کی کیٹیگریز ہیں. کچھ لوگ گناہ میں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کو خیر اور شر کی پہچان نہیں ہے. کسی نے یزید کو خیر سمجھ لیا تو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور علی اعوذ باللہ کو امام حسین کو غیر خیر سمجھ رہا ہے تو امام حسین کے پیچھے نہیں جا رہا. حبیب ابن مظاہر کو یہ پہچان تھی کہ خیر کیا ہوتا ہے، شر کیا ہوتا ہے. کہ یہ پہچان آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ واقعاً خیر کیا ہے، شر کیا ہے. رسول خدا نے جب حبشہ میں لوگوں کو بھیجا تو ان میں سے ایک شخص تھا عبداللہ ابن جہش. جناب جعفر بھی گئے، کئی لوگ حبشہ گئے ہجرت کر کے تبلیغ کے نیت سے. لیکن یہ بندہ جب وہاں گیا، اس کے بجائے کہ یہ کرسچن پہ تبلیغ کرتا، جب دیکھا کہ ان کی محفلوں میں شراب ہے اور مختلف نشستیں ہو رہی ہیں، یہ بندہ بھی شرابی بنا اور اس نے اسلام کو چھوڑ کے کرسچن ہو گیا، اور اسی دین میں وہاں پہ رہتے ہوئے مر گیا اور واصل جہنم ہو گیا. یہ ہے یسارعون بالاسم والعدوان، گناہ میں بہت جلدی پڑ جاتے ہیں. ہمارے کئی ایسے نسلیں جو یہاں سے پاکستان سے جان
بچانے کے خوف سے یورپ چلے گئے، یو کے چلے گئے، آسٹریلیا چلے گئے. سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ ایسے کیسز میری نظروں میں آئے. وہاں گئے، یہاں جان بچے، اور وہاں ان کی نسلیں کرسچن بن گئی. بعض اوقات ماحول اتنا امپیکٹ ڈالتا ہے انسان کے اوپر، اتنی طاقت ہے. تبھی فرمایا اولاد کی تربیت بڑی اہم ہے. آج ہم نے صرف یہ کہا مولانا میرے مرنے کے بعد کہیں بچہ غریب نہ ہو جائے، لوگوں کی حوالے اپنی اولاد کو نہیں کر سکتا، ذرا دولت بنا لوں، ذرا مال بنا لوں، اس کو پریشانی نہ ہو، بینک بیلنس بنا دوں، اس کے لیے گھر بنا دوں. ذرہ برابر توجہ نہیں رکھی کہ جناب دولت و مال و گھر تو بنا کے جا رہے ہو. یہ تو امیر شام بھی یزید کو سب چیزیں دے کر گیا تھا. اسے ہدایت بھی تو دے کر جا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. کہ وہاں بیٹی جوان ہو حجاب اتار دے، وہاں بچہ بڑا ہو کسی ہندو سے جا کے شادی کر لے. آج سب سے بڑا خطرہ نسلوں کا ہے، سب سے بڑا خطرہ ایمان کا ہے. کہ کہتے ہیں مولانا اس ملک میں رہتے ہیں تو روزگار نہیں، وہاں جاتے ہیں پیسہ ہے تو ایمان نہیں، کریں تو کیا کریں. یہاں بھی رکے تو پھنسیں، وہاں بھی جائیں تو پھنسیں. اور جب سب کچھ مل جاتا ہے اب کہتے ہیں واپس آئیں تو آ نہیں سکتے، کیونکہ جو بچہ اس ماحول میں بڑا ہوا، فیسلٹیز میں بڑا ہوا، وہ آئے گا پاکستان کی لوڈ شیڈنگ میں. یہاں اسلام نہیں، اگر اسلام ہے تو مورل ویلیوز نہیں، اخلاق نہیں. وہاں اسلام نہیں تو پھر وہاں اخلاق ہے. ایک چیز مل رہی ہے، دوسری چیز جا رہی ہے. اب یہاں پہ معصوم فرماتے ہیں بندہ دو خیر میں پھنس جائے تو کیا کرے. یہ کروں یا وہ کروں. کبھی کبھی انسان دو شر میں بھی پھنس جاتا ہے کہ مطلب کوئی راستہ نہیں، دو ہی کام کرنے، دونوں ہی شر ہیں. اب کون سا شر انجام دیں. قبلہ مفتی جعفر صاحب کے پاس جب فضل الرحمان کے والد گئے، اس میں کوئی 9 ستارہ پتہ نہیں کتنے ستارہ کوئی پارٹی بنی تھی بھٹو کے خلاف، تو کہا آپ ہمارا ساتھ دیجیے. اب ظاہر مولوی سب سے پہلے مولوی کے پاس جاتا ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیجیے. قبلہ مفتی جعفر صاحب نے کہا کہ میرے سامنے 2 بیماریاں ہیں، بھٹو بھی بیماری ہے، تم بھی بیماری ہو. تم بڑی بیماری ہو، بھٹو چھوٹی بیماری ہے، تو میں چھوٹی بیماری کا ساتھ دوں گا. وجوہات بھی بتائیں. تو کبھی کبھی بندہ 2 شر میں پھنس جاتا ہے، کون سا کام انجام. وہاں بھی انسان کو پتہ ہونا چاہیے میں نے کون سا کام. کبھی کبھی 2 خیر میں پھنس جاتا ہے. ایک بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں جب میں لبنان گیا ایک اخلاقی کتاب ملی اور ایک ایسی حدیث جو میں نے کبھی نہیں سنی تھی. وہ حدیث کتب اخلاقی پہ کام کر رہے تھے کہ شیطان کے گمراہ کرنے کے حربے کون کون سے ہوتے ہیں. کہ ایک حربہ شیطان کا ایسا تھا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لعین اس راستے بھی انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. ہمیشہ سنا شراب سے گمراہ کرے گا، گناہ سے گمراہ کرے گا، فتنے سے گمراہ کرے گا، فسق و فجور سے گمراہ کرے گا، جھوٹ بول کے گمراہ کرے گا، غیبت کروا کے گمراہ کرے گا. لیکن عجیب میں نے حدیث پڑھی، فرمایا من طاعۃ الی طاعۃ. اس کا گمراہ کرنے کا ایک حربہ یہ ہے کہ یہ ایک طاعت کو دوسری طاعت سے لڑا کر مومن کو گمراہ کرتا ہے. اب ایک مولا کا خالص عزادار ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، جو الیاذ باللہ شراب نہیں پیتا، جو بدکاری میں نہیں پڑتا. اب شیطان اس کو کیسے گمراہ کرے گا. عاشق امیر المومنین، عاشق مجلس، عاشق ماتم، عاشق عزا، کہ پورے محلے کو پتا ہے کہ جناب گناہ نہیں کرتا، یہ تو عاشق امام حسین ہے. اسے کیسے گمراہ کرے گا. کہ من طاعۃ الی طاعۃ، ایک طاعت کو دوسری طاعت سے لڑائے گا. کیسے؟ مثال دے رہا ہوں، واضح مثال جس پہ پنجاب میں بہت بڑا فتنہ، کراچی والے پھر بھی صاحب بصیرت ہیں. ہمارے انٹیریئر سندھ میں بھی بڑے مسئلے ہیں اس مسئلے پہ. مجلس سننا عبادت، نماز پڑھنا عبادت،
اب کہا کہ جناب یہ بتائیے مجلس افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ کہ مجلس ہو رہی ہے مولانا اذان زور کا، نہیں مجلس کو نہیں روکنا، نماز کو حسین نے بچایا تھا۔ دو دھڑے بن گئے۔ اب دونوں عبادتیں ہیں نا، مجلس میں بھی آؤ گے عبادت، نماز بھی پڑھو گے عبادت کا۔ 1 گھنٹہ لیٹ ہوئی تو کیا بات ہوئی، پڑھ تو رہے ہیں، چھوڑ تھوڑی رہے ہیں، بعض تو اور آگے بڑھ گئے کہ ضرورت ہی نہیں ہے، یہی مجلس ہی ہماری نماز ہے۔ مومن کی نماز مجلس ہے۔ ایک طرف عزا امام حسین ہے، یہ پاکستان کے کسی شہر کا واقعہ تھا، میں نے وہاں پڑھا تھا کہ اذان علی اکبر کے بعد مثلا زنجیر زنی ہوتی ہے بعض جگہوں پہ، حالانکہ اذان کے بعد نماز ہونی چاہیے۔ میں نے کسی جوان کو کہا، میں نے کہا اذان کے بعد زنجیر زنی کرو گے خون نکلے گا، پھر خود کو پاک کب کرو گے، نماز جا کب پڑھو گے؟ مولانا گھر جاتے جاتے سورج نکل آ جاتا ہے۔ ایک عبادت کو دوسری عبادت سے لڑاتا ہے۔ مومن کو پتہ ہی نہیں کہ واقعا میں نے اہم کیا ہے اور مہم کیا ہے۔ دونوں عبادتیں ہیں، لیکن اس وقت میرے لیے کون سی عبادت اہم اور مہم ہے؟ خشک متقی نہ بنو، خشک شیعہ نہ بنو۔ یہ مکتب تر ہے۔ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ واقعا میں نے سب سے پہلے دوڑ کے کس چیز کی طرف جانا ہے۔ یہ سارے انہیں اس وقت خیر افضل کون ہے؟ دونوں خیر ہیں، لیکن پہلے میں نے کس خیر کو انجام دینا ہے؟ یہ وہ بصیرت ہے مکتب اہل بیت کی کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ واقعا اس وقت میرے معصوم نے کیا کیا، کہ نماز شب کے لیے امام زین العابدین فرمائے کہ آدھی رات کا وقت ہے، پھپھی اماں وضو کرتی ہیں اور وضو کرنے کے بعد بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، اور پوچھا کہ پھپھی اماں کوئی تکلیف ہے؟ کہ سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، بدن میں طاقت نہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ یہ سن رہا ہے کہ جناب سعید نے 17 تیر کھائے، کس کو بچانے کے لیے؟ نماز حسین کو بچانے کے لیے۔ مولا بولتے ہیں نا سعید آپ کی جان زیادہ افضل ہے، نماز چھوٹ جائے تو کیا ہوا؟ کیونکہ یہی الزام اہل شام لگا رہے تھے کہ حسین نماز نہیں پڑھتا۔ ان کو دکھایا کہ اصحاب تیر کھا رہے ہیں پر میں نے نماز کو چھوڑا نہیں۔ اس الزام کو دور کرنے کے لیے میرے عزیز، بچوں کے لیے اور آسان کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے 2 طاعت کیا ہوتی ہیں۔ ایک مومن ہے ڈیلی نماز صبح پڑھنے کے بعد اسے زیارت عاشورہ پڑھنے کی عادت ہے، پڑھتا ہے، ڈیلی پڑھتا ہے، 20 منٹ لگ جاتے ہیں۔ کسی کو قرآن پڑھنے کی عادت ہے کہ مولانا کچھ بھی ہو جائے، مر بھی جاؤں، یہ چیز میں نہیں چھوڑتا۔ اچھا اب آپ نے شروع کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، بیٹے نے دروازہ کھولا، جی کہ والد صاحب گھر پر ہیں؟ کہ جی ہیں۔ کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، والدہ کو اٹیک آ گیا ہے، جلدی ہاسپٹل لے جانا ہے، والد کو کہیے گاڑی نکالتے ہیں۔ یہ گئے ابا حضور کے پاس کہ بھائی ہمسائے کی والدہ کو اٹیک ہوا ہے، جلدی گاڑی نکالیے۔ کہ بیٹا میں پہلے زیارت عاشورہ پڑھوں گا۔ اس وقت کسی مومن کی مدد کرنا اہم ہے زیارت عاشورہ سے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو کہ اللہ اکبر، اب جیسے اللہ اکبر کیا، سامنے ایک بچہ ہے، اوپر اسٹول پڑا ہے، وہ گر رہا ہے۔ اب بندہ سوچے نماز توڑوں بچے کو بچاؤں، اس وقت بہتر ہے کہ مولانا ہم تو بڑے متقی ہیں، زندگی گزر گئی، کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، کسی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملایا، زندگی گزر گئی، ہم نے ایسی تقوی اختیار کی ہوئی ہے۔ گلستان جوہر میں چل رہے تھے، اچانک بارش آ گئی، اور یہاں کے ہلکی سی بارش میں آدھا سیلاب آ جاتا ہے، گٹر کے ڈھکن ویسے ہی کھلے ہوتے ہیں، اور آپ چل رہے تھے، اچانک کوئی خاتون نیچے جا رہی تھی کہ نہیں مولانا صاحب نامحرم کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، مرتی ہے تو مر جائے۔ اب 2 مسئلے نا، نامحرم کو ہاتھ لگانا حرام، کسی کی جان بچانا واجب، دونوں عبادتیں ہیں۔ اس وقت میں نے کون سا خیر انجام دینا ہے، یہ حکمت ہے۔ اے حبیب یزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کا تزکیہ کرو، ان کو تعلیم کتاب دو اور آخر میں ان کو حکمت بھی دو۔ اب معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں تزکیہ ہے علم نہیں، علم ہے حکمت نہیں۔ جب تینوں چیزیں مل جاتی ہیں پھر یہ کمپلیٹ مومن پھر بنے گا سلمان فارسی، پھر بنے گا حبیب ابن مظاہر، جسے پتا ہے کہ میں نے کب کون سا کام انجام دینا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ کہ کل میں نے ان دونوں بھائیوں کی مثال دی تھی، عمرو ابن قرظہ، علی ابن قرظہ، قرظے کے بیٹے ہیں۔ ایک بھائی جو عمرو ہے وہ امام حسین کے ساتھ، دوسرا بھائی نام علی ہے لیکن لشکر یزید میں ہے۔ مولا حسین قد ذللت اخی، امام کو کہتا ہے تم نے میرے بھائی کو ذلیل کر دیا۔ مولا حسین فرماتے ان اللہ ہدی اخاک وذلتک، خدا نے تیرے بھائی کو ہدایت دی اور تجھے کیا کیا ہے؟ ذلیل کیا ہے۔ حدیث میں ہے جب تیر آتے تھے، یہ بھائی جو امام کے لشکر میں تھا، کہتے ہیں سارے تیروں کو اخذہ ببہجتے، اپنے چہرے پر اس نے وہ تیر لے لیے کہ تیر حسین کو نہ لگے، اور یہ خواہش کی کہ مولا میں آپ کے ہاتھوں میں مرنا چاہتا ہوں، میرا دل ہے کہ میں آپ کی نظروں کے سامنے دنیا سے جاؤں۔ اصحاب امام حسین کہتے تھے مولا ہمیں پہلے بھیجیے کہ آپ دیکھیں میں کیسے لڑ رہا ہوں، اور شہید ہو جاؤں تو آپ کی نظروں کے سامنے شہید ہو جاؤں۔ یسارعون الی الخیرات، اسم عدوان کی طرف اتنی رغبت نہیں ہوتی جتنا یہ مومن سوچتا ہے مجلس میں جانا ہے، نماز، یعنی یہ ڈھونڈتا ہے نیکیوں کو، کہیں پہ کوئی نیکی ہو میں انجام دوں۔ حرص دنیا برا، فرمایا مومن دنیا کے لیے حریص نہیں ہوتا پر عبادات کے لیے بڑا حریص ہوتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ مولانا کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسا ورد، کوئی ایسا کام جس سے میرے آقا خوش ہوں، کوئی ایسی صفت جس سے اللہ کا قرب ملے، صبح سے شام تک انہی چیزوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ نیت بدلے تو پانی پینا بھی عبادت ہے نا۔ دعائے کمیل میں آپ کیا پڑھتے ہو؟ اللہم قوّ، میرے بدن کو طاقت دے، تاکہ لخدمتک، تاکہ میرا بدن کس کی خدمت کر سکے؟ تیری خدمت کر سکے۔ میں کھانا کھا رہا ہوں تاکہ امام زمانہ کا خادم بن سکوں، میں پانی پی رہا ہوں تاکہ اپنے وقت کے امام کی مدد کر سکوں۔ اب دو خیروں میں سے ایک خیر کا انتخاب، اس کی دو تین واقعات سن لیجئے کہ کیسے تھے اصحاب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ امام حسن مجتبیٰ کے پاس ایک جوان آتا ہے، کہتے مولا مجھے مال کی ضرورت ہے، تھوڑا تنگ دست ہوں۔ امام نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہ مولا جس بستی میں رہتا ہوں وہاں سارے کے سارے آپ کے دشمن ہیں۔ بعض مومنین آتے ہیں مولانا ہم وہابیوں کے علاقوں میں رہتے ہیں، سارے شیعوں کے دشمن ہیں۔ اچھا، امام نے کہا کتنے دشمن ہیں؟ کہ مولا مسجدوں میں جگہ جگہ چوراہوں پہ آپ کی اہانت کرتے رہتے ہیں، کبھی حدیثیں پڑھ کے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی دلیلیں بنا کے آپ کی مخالفت۔ امام نے کہا یہ بتا کیا پسند کرو گے، تجھے پیسے دوں یا تجھے 4 دلیلیں سکھاؤں جس سے ہمارے دشمن کا منہ بند ہو جائے؟ دونوں میں سے کس کو پسند کرو گے؟ پیسہ دوں یا 4 دلیلیں دوں کہ اس مجمع میں جا کے اس کو وہ دلیلیں سناؤ اور جو توہین کر رہا ہے وہ توہین بند ہو جائے؟ عقل مند ہے کہ مولا پیسہ نہیں چاہیے، وہ دلیلیں دیں مجھے تاکہ آپ کے دشمن کو جواب دے سکوں۔ دونوں خیر ہے نا، پیسہ بھی ملے گا اس کے لیے خیر ہے، دلیل بھی اس کے لیے، لیکن خیر افضل کون ہے، بہتر کیا ہے؟ امام نے کہا میں تجھے آزما رہا تھا، پیسے بھی دے رہا ہوں، تجھے دلیلیں بھی سکھا کے بھیج رہا ہوں۔ بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ جناب جعفر 13 سال کے بعد حبشہ سے لوٹے، تربیت ابو طالب، ایک بیٹا جعفر، دوسرا بیٹا علی ابن ابی طالب۔ ایک کی مثال دی نا، وہاں جا کے مسیحی بن گیا، جعفر 13 سال میں مسیحی نہیں بنا، کئیوں کو مسلمان بنایا اس نے۔ واپس آیا، اب جب آیا غالباً 7 ہجری تھی، اسلام کے پاس پیسہ بہت آ چکا، مال غنائم بہت، جنگ خندق میں آیا یہ، اتنا پیسہ آیا، غنائم سب کچھ۔ پہلی مجلس میں کہا تھا رسول خدا اس کو دیکھ کے روئے تھے، سینے سے لگائے، اشک فراق بہایا،
اتنے سالوں کے بعد اپنے چچا زاد کو دیکھ رہے تھے رسول خدا، سینے کا جعفر بیٹھے، کہ جعفر بڑی زحمتیں اٹھائیں حبشہ میں، جی یا رسول اللہ بتاؤ کیا 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 نہیں کیا، سب بتائے۔ کہ جعفر الحمدللہ اب ہمارے پاس سب کچھ ہے، بتاؤ کیا چاہیے، جو کہو میں تجھے دوں، گھر بھی دوں، سواری دوں، غنائم میں سے پیسہ دوں، جو مانگو جعفر۔ کہ یا رسول اللہ جو آپ دے مجھے منظور ہے۔ کہ جعفر یہ بتا، گھر چاہیے، دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، سواری چاہیے، یا تجھے ایک ایسی نماز سکھاؤں جس سے دنیا بھی تیری آباد ہو اور آخرت بھی آباد ہو۔ کہ یا رسول اللہ گھر دولت نہیں چاہیے، بس وہ نماز بتائیے، خیر افضل۔ تو آج تک نماز جعفر طیار سے مشہور ہے۔ اصحاب اہل بیت کہتے ہیں ہم کسی معصوم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، پورے سفر میں ہمارے معصوم کی نماز جعفر طیار ترک نہیں ہوئی، کہ کئی جوان کہتے ہیں مولانا مسائل ہے پڑھنا نماز جعفر طیار۔ یہ نمازیں کس لیے ہیں؟ تاکہ ہماری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں، ہم تعویذوں کے اور پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ عمل ہے، شارٹ کٹ کے پیچھے علی کا چاہنے والا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کس کے پیچھے ہوتا ہے؟ عمل کے پیچھے ہوتا ہے۔ درزی نے 2 لباس دیے، ایک 3 درہم کا، ایک 5 درہم کا، بہترین کپڑے۔ امیر المومنین نے جو مہنگا تھا وہ قمبر کو دے دیا۔ قمبر نے کہا یا امیر المومنین آپ مولا ہیں، میں غلام ہوں، آپ اچھے والا پہنیے۔ مولا نے کہا کہ قمبر علی کی جوانی گزر گئی، تو ابھی جوان ہے، تیرے بدن پہ یہ لباس زیادہ جچتا ہے اور علی کو پسند ہے کہ تو یہ لباس پہن۔ کون سا کام کب کرنا ہے؟ مولا علی نائی کے پاس جاتے ہیں، نائی مولا کی مونچھوں کو بنا رہا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ امیر المومنین کے ہونٹوں میں جنبش ہے۔ کہتے ہیں مولا تھوڑی دیر کے لیے ہونٹ تو روکیے۔ امام فرماتا علی ایک لمحے کے لیے بھی ذکر خدا کو فراموش نہیں کرنا چاہتے۔ صلوات پڑھے محمد ہر چیز کا خیر، ہر چیز کا شر۔ خیر الکلام، بہترین کلام کون سا کلام؟ خیر الذکر، بہترین ذکر۔ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ خیر الکلام ہے۔ معصومین ہمیشہ اپنی زبان پر اس ورد کو جاری رکھتے تھے۔ تبھی شیعوں کی تیسری رکعت نماز میں بھی کون سا ذکر ہے جسے اب تسبیحات اربع کہتے ہیں؟ تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ فرمایا شیعوں میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں نماز ختم کی کہ بعض لوگوں کی نمازیں بھی کوے والی نماز، رسول فرماتے کوے کی نماز نہ پڑھا کر، چونچ لگاتا ہے نا ٹھٹ 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 اور بندہ گیا۔ نبی خدا کے سامنے جناب نماز پڑھ، نبی نے فرمایا دوبارہ پڑھ نماز کو، 3 بار نبی نے ریپیٹ کروایا۔ اطمینان سے نماز پڑھا کر، توجہ سے نماز پڑھا کر، کوے والی نمازیں نہ پڑھا کر۔ اور بہترین ہدیہ اگر شیعوں کو جناب سیدہ دے کر گئی، یہی تسبیحات اربع ہے، یہی تو ذکر ہیں، چاروں ذکر ہیں اس تسبیحات اربع میں۔ اب جوان اس تسبیحات اربع کو بھول گئے۔ اور بعض لوگ تسبیح بھی ایسے پڑھتے ہیں کہ میں نے کسی کو کہا جناب آپ کا نام کیا ہے، مثلاً کا جناب حسن علی میرا نام ہے، اب میں نے کہا کوئی 180 کی اسپیڈ سے حسن علی کہے تو اچھا لگے گا، نہ ہے سمجھ میں آئے نہ علی سمجھ میں آئے۔ میں نے کہا آپ اللہ کو کیسے پکارتے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن ہماری تو نہ اللہ سمجھ میں آتا ہے نہ اکبر سمجھ میں آتا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ کے ذکر نہیں کر رہے، کوئی اللہ کو سنا رہے ہو۔ ذکر کرو طمانینہ سے، کم از کم وہ جو کہہ رہے ہو خود بھی سمجھو، پھر وہ ذکر کیا کرتا ہے اثر۔ پہلے ذکر لسانی ہوتا ہے، پھر ذکر قلبی ہوتا ہے۔ جب تک زبان پہ اس کو صحیح سے نہیں چباؤ گے تو وہ ذکر دل میں کیسے اترے گا؟ تو خیر الکلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خیر الارض، بہترین زمین۔ روایات پڑھیں، زمینوں کا ایک تسلسل بھی ہے۔
پہلے کہا مکہ مدینہ، تیسرا کہا کوفہ، یہ عرض عراق، فرمایا یہ بہترین زمینوں میں سے۔ یہ اس وقت کہا تھا، ابھی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کوفے گئے بھی نہیں تھے۔ خیر الناس و شر الناس، بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا من ینفع الناس، بہترین اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو فائدہ دیتا ہے، نقصان نہیں کرتا۔ شر الناس، بدترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا جو اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو بیچ دیتا ہے۔ اب آؤ کربلا کے میدان میں، حسین نے ساری دنیا دے دی۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، مقتل لکھنے والا کہتا ہے کہ بندے کی جھولی میں چیزیں ہونا ہے، کہ حسین کی جھولی میں جو تھا وہ سب کچھ حسین نے پھینک دیا، کچھ نہ رہا حسین کے پاس۔ لیکن ذرہ برابر بھی حسین کے لہجے میں غرور نظر نہیں آیا کہ یہ کہے خدایا میں نے یہ دیا، میں نے وہ دیا، کہ نہیں، تب بھی کہہ رہے تھے یا غیاث المستغیثی، یا غیاث المستغیثی، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد پہ آواز دینے والے۔ کبھی دعائے عرفات ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، کتنی پیاری ہے امام حسین کی دعا کہ بے مخی و عروقی، کہ خدا حسین اپنے وجود کے ذرے ذرے سے تیرا ذکر کر رہا ہے، اور واقعاً وجود حسین کے ذرے ذرے نے یہ کربلا میں ثابت کیا کہ ذرہ ذرہ اللہ کی طاعت میں مشغول تھا۔ کہ مولا کا صحابی چوتھے امام کے پاس کر کہنے لگا، مولا ہم نے لوگوں سے بڑی باتیں سنی، لیکن ہمیں یہ بتائیے آپ کے بابا کے بدن پہ زخم کتنے تھے؟ فرمایا 900 سے زیادہ زخم تھے میرے بابا کے بدن۔ اچھا، اصحاب سنتے تھے، کمال یہ تھا پھر تحلیل کرتے تھے، کیا کہ سوچتے تھے یہ معصوم ہے کیا کریں۔ یہ شخص کہتا میں نے سنا 900 زخم یا 1000 سے زیادہ زخم، کہتا ہے گھر گیا پوری رات سوچتا رہا، کہتا ہے انگلی سے میں نے گننا شروع کیا، اس کو پورے بدن پہ گنا کہ اگر زخم اتنا ہو تو کتنے آتے ہیں بدن پہ۔ ایک ایریا میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر اتنے انچ میں اتنے زخم ہیں اور بدن لمبائی میں اتنے انچ کا ہے تو کتنے زخم ہیں۔ کہتے ہیں اگلے دن گیا امام کے پاس، میں نے کہا مولا میں نے پورے بدن پہ دیکھا ہے، انسان کے بدن میں اتنی جگہ نہیں کہ 900 سے زیادہ زخم آئے، کہ آپ ایک انسان کو کھڑا کر دو اور 900 تیر مارو، کہ بدن میں اتنی جگہ ہے؟ ایک انسان کو 1000 گولی مارو، کیا بدن میں 1000 گولی جا سکتی ہے؟ تو معصوم نے فرمایا تو صحیح کہہ رہا ہے، بدن میں اتنی جگہ نہیں کہ 1000 زخم لگیں۔ کہ مولا پھر آپ نے کیسے کہا؟ میرے بابا کے بدن پہ 1000 سے زیادہ، 1000 نہیں 1000 سے زیادہ زخم تھے۔ رو کر میرے مولا زین العابدین نے کہا ربح علی ربح، ایک زخم کے اوپر دوسرا زخم تھا، کا تلوار ماری، اسی کے اوپر تیر مارا، اسی کے اوپر نیزہ مارا، اور کہا جسے کچھ بھی نہ ملانا اس نے میرے بابا کو پتھر مارا۔ یہ ہیں حسین بن علی، اور یہ جملہ کہیں خرجت اصلاح امت جدی، اصلاح کے لیے نکلا، جو بگڑ چکے ہیں ان کو سدھارنے کے لیے نکلا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتہ، شکر خدا ہے کہ خدا نے ہمیں اہل بیت کی ولایت نصیب کی، اور یہ ثواب نصیب کیا کہ آج امام حسین نہیں تو کیا ہوا، حسین کی مجلس ہے۔ ورنہ بس رو کے اتنا کہو یا لیتنا کننا معکم، مولا کاش میں ہوتا، کہ اگر خلوص دل سے کہو کہ خدا شہید کربلا کا ثواب تجھے عطا کرے گا، کہ واقعاً میں ہوتا تو اپنی جان کو آپ پہ قربان کرتا۔ اتنی ایکسپٹنس و ولایت میرے وجود میں ہے کہ خلوص دل سے میرے جد کو سلام کرو، خدا ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ دلوں کو کربلا کی طرف لے کر چلیں اور سلام کریں
ان نظرات مقدسہ کا بلند آواز سے سلام وعلى علي ابن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسین کی صدا بلند و سلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی أولاد الحسين وعلى میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ میرا سلام ہو علی اصغر کے خوشب گلے پہ کچھ عزادار کربلا گئے آغائے کشمیری کا زمانہ تھا یہ مولا کا عزادار کبھی ذریعہ حسین کا بوسہ لے کبھی حبیب کی قبر کا بوسہ لے کبھی گنج شہداء کا بوسہ لے یہ خادموں سے پوچھتا رہا مجھے بتاؤ علی اصغر کی قبر کہاں ہے کہنے لگا میں نے روایات میں سنا ہے حسین خیموں کے پیچھے جا کے ننے سے بچے کو دفنایا تھا وہ جگہ کہاں ہے خدا میں حرم نے کہا میں بھی نہیں پتا علی اصغر کا بدن کہاں کیونکہ ظالم سر کاٹ کے لے گئے تھے لیکن بدن کہاں ہے کہاں دفن یہ سیدھا آیت اللہ کشمیری کے پاس پہنچا کہنے لگا قبلہ عزادار پوچھ رہے ہیں علی اصغر کی قبر کہاں ہے آغائے کشمیری کہتے ہیں میں نے بھی آج تک نہیں سوچا تھا کہ قبر کہاں ہے میں نے کہا عزادار کل آنا یا پرسوں میں کتابوں میں دیکھوں گا یہ مومن چلا گیا آغائے کشمیری کہتے ہیں پوری رات میں مقتلوں کو ڈھونڈتا رہا کہ مجھے پتا چلے رباب کے بچے کی قبر کہاں ہے فرماتے مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا
نماز شب کا وقت ہوا، میں نے مصلی بچھایا، امام حسین سے توسل کیا، مولا آپ کے عزادار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ مولا میں عزاداروں کو کیا جواب دوں؟ کشمیری کہتے رات کو سو گیا، خواب کے عالم میں امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی، کہا کشمیری میرے عزاداروں کو کہہ دے آج کے بعد علی اصغر کی قبر نہ ڈھونڈا کرے، جس نے اصغر کی زیارت کر لیا وہ مجھ حسین کی زیارت کر لے۔ کہ مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا زین العابدین ننے سے بدن کو میرے سینے پہ رکھا تھا، علی اصغر کی قبر میرے سینے پہ ہے۔ ننا سا باب الہوا ہے، اگر کربلا میں علی اصغر نہ ہوتا کبھی حجت تمام نہ ہوتے۔ یہ وہ شہید ہے جس کا خون کربلا کی زمین پہ نہیں گرا تھا، کہا اگر ایک قطرہ بھی گر جاتا کبھی زمین سے اناج نہ اگتا۔ مائیں بچوں سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ ایران کے ایک ہاسپٹل میں تھا، وہاں پہ غلطی سے کسی باپ نے اپنے 3 سالہ بچی کو انگور کھلایا، انگور گلے میں پھنس گیا۔ اس باپ کے دیکھنے والی حالت تھی، اس کا بچہ اسی کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا۔ میرے مومن ایک چھوٹی سی گھٹلی اگر گلے میں پھنس جائے، باپ لاکھ کوششیں کرتا رہا لیکن بچے کو نہ بچا سکا۔ اللہ جانے جب یہ تیر لگا ہوگا حسین حسین مولا پہ کیا گزری ہوگی۔ جب خیمے میں گئے، روایت کے جملے 2-3 طرح کی روایتیں ہیں، جو مشہور روایت ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا میدان میں آواز حل من ناصر ینصرنا، ابھی کوئی شہید کوئی اہل حرم باقی نہ رہا۔ رباب کہتی ہے بچے نے جیسے آواز سنی رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ ماں نے بچے کو سینے سے لگایا، مولا حسین خیمے میں آئے، فرمایا مولا جب سے آواز سنی ہے رو رہا ہے، شاید میرے بچے کو پیاس لگی ہے۔ امام نے کہا رباب مجھے دے، میں تیرے بچے کو پانی پلا کر لاتا ہوں۔ یہاں لشکر یزید کے سامنے گئے، کہنے لگے لشکر یزید اگر تمہاری دشمنی ہے تو حسین سے ہے، میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ کسی لئی نے کہا حسین تجھے پیاس خود لگی ہے، تو بہانہ بچے کا بنا رہا ہے۔ امام نے اصغر
اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، کہا حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت تمام کرو۔ لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے ننھے سے بچے نے اپنی خشک زبان نکالی، راوی کہتا ہے لشکر یزید منہ چھپا چھپا کے رونے لگا۔ ابن سعد نے کہا حرملا کہیں لشکر میں انقلاب نہ آ جائے، اقتا کلام الحسین۔ راوی کہتا ہے لئی نے نشانہ لیا لیکن تیر و کمان گر گیا، دوبارہ نشانہ لیا لیکن ہاتھوں سے تیر گرا۔ ابن سعد نے کہا حرملا کیا حسین سے ڈرتے ہو یا علی اصغر سے؟ کہ میں حسین سے نہیں ڈرتا لیکن جب تیر چلاتا ہوں ایک کالے برقعے میں بی بی ہے، سر پہ قرآن ہے، حرملا میرے 6 مہینے کے بچے نے وہ تیرا کیا بگاڑا؟ لگینے کا تو نشان لے میں تیری آنکھوں پہ پٹی باندھ دوں۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ راوی کہتا ہے عربوں کے یہاں 2 طرح کے تیر ہوتے تھے، ایک تیر انسانوں کو گرانے کے لیے، ایک تیر گھوڑوں کو گرانے کے لیے۔ لئی نے وہ تیر لیا جس کا وزن اصغر سے زیادہ تھا، یہاں تیر کماں سے نکلا من العضل الى العضل۔ میں قربان حسین کی مظلومیت پہ مقتل کے جملے ہیں جیسے تیر لگا، حسین نے خنجر نکالا جس کپڑے میں اصغر کو باندھا تھا، یہاں بندے لباس کو حسین نے پھاڑنا شروع کیا۔ کسی نے میرے مولا سے پوچھا حسین مولا نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کیونکہ جب تیر لگا بچے نے تڑپنا شروع کیا، حسین نے لباس کھولا تاکہ اصغر کو تڑپنے میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ شب عاشور اعمال عاشور انجام دو گے، رسم مومن چند قدم آگے جاتا ہے چند قدم پیچھے آتا ہے، یہ سنت حسین ہے۔ بچے کے لاشیں کو لیا، یہاں سوچتے تھے خیمے میں جاؤں پھر واپس آتے تھے، ماں کیسے برداشت کرے گی؟ سیدہ زینب کہتی ہیں جب آواز آئی بہن زینب ذرا خیمے کے پیچھے آنا، بی بی فرماتی ہے اب مجھے اصغر کا رونا سنائی نہیں دے رہا تھا، میں نے یہ سمجھا علی اصغر کو پانی مل گیا، لیکن جب حسین کے پاس گئی کیا دیکھا؟ 2 ننھے سے قدم خون میں رنگے، حسین کی داڑھی خون میں رنگے، کربلا کا تیرا شہید جسے میرے مولا نے دفن کیا، بابا کی ذوالفقار نکالے، کربلا کی زمین کو کھودنا شروع کیا، رو کر کہتے رہے کربلا کی زمین بڑی گرم ہے، میرے اصغر کا بدن بڑا نرم ہے۔
زینب میرے جانے کے بعد لاشوں کو پامال کیا جائے گا، میرا اصغر گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت نہیں کر پائے گا، لیکن ہائے حسرت حسین جب 11 محرم کا دن آیا ظالموں نے سروں کو گرنا شروع کیا، حرملہ نے کہا میرے والا سر کہاں ہے؟ کسی لعینے کا میں نے دیکھا تھا، حسین نے خیموں کے پیچھے بچے کو دفن کیا تھا، لعین نے حکم دیا 40 نیزہ بردار گھوڑوں پہ سوار ہو۔ یہاں یہ منظر رباب دیکھ رہے تھے، یہاں نیزہ زمین میں جاتا تھا، یہاں رباب کی فریاد ہے۔ ایک مرتبہ نیزہ زمین میں گیا، نیزہ باہر آیا، ایک نمنا سا بتا رباب کی فریاد بلند، ہائے میرا علی اصغر، ایک مرتبہ تیر سے، ایک مرتبہ نیزے سے، ایک مرتبہ تلوار سے ذبح ہوا۔